جن پاک بندوں کو اپنے احکامات دے کر بھیجا انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ کسی نبی سے افضل بتائے تو ایسا شخص کافر ہے، اور کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب بخیر ہوں گے۔ فرض علوم کورس کے پچھلے چیپٹر میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو کفر و شرک، گمراہی اور بدعملی سے بچانے کے لیے، اور ایمان والوں کو جنت کی بشارت دینے کے لیے، اور کفر و انکار پر عذاب کی وعید سنانے کے لیے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، کیونکہ انبیاء اکرام علیہم السلام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہیں اور انسانوں میں ہیرے موتیوں کی طرح جگمگاتی ہوئی شخصیات ہیں۔ انہیں خدا تعالی نے وحی کے نور سے روشنی بخشی، حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں جاری فرمائے، اور سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائیں جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں حیرت میں ہیں۔ ان کی ربانی سیرتوں، راہ خدا میں کاوشوں اور خدائی پیغام کو پہنچانے کے لیے اٹھائی گئی مشقتوں میں تمام انسانیت کے لیے عظمت، شوکت، کردار، ہمت، حوصلے اور استقامت کا عظیم درس موجود ہے۔ ان کی سیرت کا مطالعہ آنکھوں کو روشنی، دلوں کو ہمت، روح کو قوت، عقل کو نور، زندگی کو معنویت، کردار کو حسن، بندوں کو نیاز اور قوموں کو عروج بخشتا ہے۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد بندے کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول کسے کہتے ہیں۔ تو جان لیں کہ اللہ کریم نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکامات دے کر بھیجا انہیں نبی کہا جاتا ہے، اور انبیاء اکرام علیہم السلام ہی وہ بشر ہیں، وہ ہستیاں ہیں جن کے پاس اللہ کریم کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور انبیاء اکرام علیہم السلام میں سے جو نئی شریعت لے کر آئیں اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اور رسول صرف بشر یعنی انسانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہوتے ہیں۔ ہاں، جن اور فرشتے نبی نہیں ہوتے، نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، اور ان میں بھی یہ مرتبہ صرف مرد کے لیے ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے بارے میں یہ جانکاری حاصل کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے اہم ٹاپک کی طرف، یعنی انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو جان لیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کفر، شرک اور ہر ایسے امر سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت اور جہالت وغیرہ بری صفات سے بالاجماع معصوم ہیں، اور اسی طرح ایسے افعال جو وجاہت و مروت کے خلاف ہوں ان تمام افعال سے انبیاء علیہم السلام بالاجماع معصوم ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں، اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی معصوم ہیں، یعنی انبیاء اکرام علیہم السلام کبائر و صغائر ہر طرح کے گناہ سے پاک و صاف ہیں، یعنی معصوم ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام پر اپنے بندوں کے لیے جتنے بھی احکام نازل فرمائے تو انہوں نے وہ سب کے سب احکام بندوں تک پہنچا دیے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی نبی نے کوئی حکم چھپا لیا خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ایسا کہنے والا شخص کافر ہے۔ احکام تبلیغیہ میں انبیاء اکرام علیہم السلام سے سہو و نسیان محال ہے، یعنی وہ احکامات جو اللہ رب العزت نے
تبلیغ کرنے کے لیے نازل فرمائے ان احکامات میں بھول جانا یا غلطی ہو جانا یہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر محال ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے جسموں کا ایسی بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے جن سے لوگ دور بھاگتے ہوں، مثلا برص اور جذام جیسی بیماریاں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو اپنے غیوب پر یعنی اپنے علم غیب پر اطلاع دی، مگر یہ علم غیب جو انبیاء اکرام علیہم السلام کو ہے اللہ رب العزت کے عطا کرنے سے ہے، لہٰذا ان کا علم غیب عطائی ہوا۔ انبیاء اکرام علیہم السلام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب اگر کوئی شخص کسی غیر نبی کو یعنی جو شخص نبی نہیں ہے اسے کسی نبی سے افضل بتائے تو ایسا شخص کافر ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین ہے بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ کسی نبی کی ادنا سی توہین یا تکذیب یہ کفر ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ رب العزت کے نزدیک عظیم مرتبہ اور عزت والے ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت کے نزدیک معاذ اللہ چوہڑے یا چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ اب جس نے بھی یہ گستاخی کی ہے وہ شخص کافر ہے اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے شخص کو کافر مانے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کو عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو کہ اوروں کی عقل سے ودرجہ زائد ہے، اور کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہیں وہ عقائد جو انبیاء اکرام علیہم السلام کے بارے میں ہر مسلمان کے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ چند سوالات اور بھی ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے بندہ ناچیز کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔